حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو چربی کے لوتھڑے سے دکھلا رہا ہے، جو نرم ہڈی سے سنوا رہا ہے، جو زبان کے ٹکڑے سے بلوا رہا ہے۔ دیکھو تو صحیح حضرت، کیا یہ اس کے ہونے کی دلیل نہیں؟ آپ کا اور میرا وجود ہی تو اس کے ہونے کی دلیل ہے۔ دیکھو تو صحیح، میں اکثر پروگراموں میں کہتا ہوں جب میں گلیوں سے گزرتا ہوں نا تو لوگوں کی آوازیں میرے کانوں میں پڑتی ہیں، پھر میں سوچتا ہوں ایک بندہ نا اچھا خاصا ٹیلی فون پہ کسی کو کہہ رہا ہے اور تینوں نہیں پتا آج میرا لینٹر پہنا تو سیمنٹ ہی نہیں بھیجیا، اور تینوں نہیں پتا آج میرا لینٹر پہنا تو ریت ہی نہیں بھیجی، اور تینوں نہیں پتا میں آج کندھ پلستر کرنا ہے تو سیمنٹ ہی نہیں بھیجی۔ تو میں اکثر سوچتا ہوں بندے کو ایک مکان بنانا پڑ جائے تو وقت آ، کبھی اینٹ والے کو فون، کبھی ریت والے کو فون، کبھی سیمنٹ والے کو فون، کبھی سریے والے کو فون، کبھی اینٹوں والے کو فون، کبھی بجری والے کو فون، کبھی روڑی والے کو فون۔ اور کبھی حضرت غور تو کرو وہ کون ہے جو ماں کے پیٹ میں پورے کا پورا بندہ تخلیق کر رہا ہے؟ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ۔ کیا آپ نے کبھی غور نہیں کیا؟ اینٹ کہیں سے، ریت کہیں سے، بجری کہیں سے، کبھی تو غور کرو یار اس نے یہ آنکھیں کہاں سے منگوائی، اس نے یہ زبان کہاں سے منگوائی، اس نے یہ دل کہاں سے امپورٹ کیا، اس نے یہ گردے کہاں سے منگوائے، اس نے یہ پھیپھڑے کہاں سے منگوائے، اس نے ہمارے اندر یہ جو سریا ڈالا اس نے کہاں سے منگوایا، اس نے یہ آنتیں کہاں سے منگوائیں، یہ مثانہ کہاں سے آیا؟ ہم تو غور نہیں نہ کرتے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی غور کر کے لکھتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہیں سے نہیں منگوایا، قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا۔ چلو حضرت چہرہ تو اتنا بڑا ہے نا لیکن سب کا جدا جدا ہے، قربان جاؤں اس کی قدرتوں پر کتنا انگوٹھا ہے، چھوٹا سا، اور کسی بندے کا انگوٹھا بھی کسی بندے سے نہیں ملتا۔ ایسا قادر رب ہے، انگوٹھا بڑھ کسی سے ملنا بڑی دور کی بات، کسی کا دایاں انگوٹھا کسی کے بائیں انگوٹھے سے بھی نہیں ملتا۔ ایسا زبردست کاریگر، قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندا۔ قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی۔ میں اکثر یہ گزرتا ہوں نا یہ پروگرام تو میں کیا دیکھتا ہوں جناب بہو ہو رہی ٹروزر شرٹ پا کے نا تے باہر اپنے گملے نو پانی دیندے ہوندے نے۔ تو میں نے ایک دن پوچھا میں حضرت روز ہی لنگنا وا تے پانی دیندے ہوندے ہو؟ نہیں آپ صاحب پانی نہیں دواں گے تے مرجھا جائے گا۔ وہ حضرت جی ویکھو تے صحیح ایبٹ آباد کڈا بڑا جنگل ہے، انہوں کنے پانی دیتا ہے؟ مری کا کتنا بڑا جنگل ہے، اس کو کس نے پانی دیا؟ کشمیر میں اتنے اتنے بڑے جنگلات ہیں، کس نے پانی دیا اس کو؟ کسی نے نہیں دیا۔ قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی، رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عامی۔ غور تو کرو، چلو غور تو کرو، اس کی نشانیاں جا بجا بکھری پڑی ہیں۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، یہ ہم ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھے ہیں، چلو جی میں کہہ لیتا ہوں جی یہ کنال کا حال ہوگا آپ کا، یہ کنال کا حال ہوگا، 1 2 3 4، ان 4 دیواروں نے آپ کے اس چھت کو اٹھا رکھا ہے۔ ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اگر ابھی کوئی ہے ابھی اٹھ جائے، بعد میں بھی کوئی ہوگا تو میں جواب دے ہوں اس کو، جو یہ دعویٰ کرے جناب ایک کنال دا چھت، حالا کنال پورا تقریباً کنال کا چھت، یہ 4 دیواریں نکال دیں میں چھت پھر بھی آپ کو کھڑا کر کے بتاؤں گا، ہے کوئی؟ 4 دیواریں نکال دیں میں بغیر کسی سپورٹ کے پھر بھی چھت کھڑا کر کے بتاؤں گا۔ چلے ہو ساڈا کنال دا نہیں کھلوندا ہے، کدی باہر نکل کے ویکھو تو صحیح۔ الم ترو کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، اور بندے تیرا ایک کنال کا چھت 4 دیواروں کے بغیر کھڑا نہیں ہوتا۔ ارے میرا بھی تو دیکھ، نہ کسی کو مشرق کا پتہ، نہ کسی کو مغرب کا پتہ، نہ کسی کو شمال کا پتہ، نہ کسی کو جنوب کا پتہ، تیرا ایک کنال کا کھڑا نہیں ہوتا، میں نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں۔ 7 سماوات طباقا، تیرا ایک نہیں کھلوندا بندیا، ویکھتے صحیح میں 7 کھلا رہے دے۔ یہ آپ کا فانوس کھڑا ہے، چھوٹا سا فانوس ہے، سورج ہماری زمین سے کئی کروڑ گنا بڑا ہے، چاند چلو ہماری زمین سے چھوٹا ہے، کوئی دعوے دار ہو تو ابھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے، جو یہ کہے جناب اے سنگل لا دیو میں پھر بھی زمین تے چھت دے وشکارن کھلار کے دساں گا، جو یہ دعویٰ کرے جناب تار کاٹ دے میں بغیر بیٹری کے، بغیر UPS کے، بغیر جنریٹر کے میں اس کو پھر بھی جلا کر بتاؤں گا، ہے کوئی؟ چلے ہو کبھی باہر نکل کے دیکھو تو صحیح۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور میرا بھی تو رات کا بلب دیکھ، میں نے تو کوئی سنگل نہیں باندھا اس کو، میں نے تو وابڈا سے کوئی تار نہیں لیا، نورا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، میرا دن کا بلب دیکھ، میں نے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ ہوا پھر کیا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب ہم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہو جا، تو پھر وہ ہو جایا کرتا ہے۔
دیکھو تو صحیح حضرت. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ماشاءاللہ قبلہ میرے سیدی بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں, صرف پیران عظام کو نہیں, صرف علماء کو نہیں, صرف حفاظ کو نہیں, ہر خاص و عام کو وہ دعوت دیتا ہے, آؤ اے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, میری تخلیقات پر غور کرو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, دیکھ میں نے اونٹ کو کیسے بنایا. والى السماء كيف رفعت, دیکھ میں نے آسمان کو کیسے بلندی عطا کی. والى الجبال كيف نصبت, دیکھ میں نے پہاڑوں کو کیسے نصب کیا. والى الارض كيف سطحت, دیکھ میں نے زمین کو کیسے بچھونا بنایا. لیکن کون دیکھے یار, کون دیکھے. چلے وہ دیکھو, جتنا دیکھو گے اتنا اس کا قرب ملتا جائے گا, اتنا اس کا قرب ملتا جائے گا, اتنا اس کا قرب ملتا جائے گا. یہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کبھی کلام پڑھو نا تنہائی میں, سیکھنے کے لیے, چسکا لگانے کے لیے نہیں, سیکھنے کے لیے. خدا کی قسم میاں صاحب کا ہر سخن تمہیں ایک نوا رنگ دکھائے گا, ہر سخن ایک نوا رنگ دکھائے گا. ایک دن حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ ادھر ایک لسوڑے کا درخت تھا جس کے نیچے میاں صاحب بیٹھا کرتے تھے, کیونکہ لسوڑے دی چھاؤں بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے. میاں صاحب لسوڑے کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے. تو آپ کے بالکل قریب ایک اور درخت تھا جس کے اوپر نا ایک فاختہ نے, جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کگی, اس نے انڈے دے رکھے تھے. وہ اپنے انڈے دے بیٹھی سی, نالے اللہ دی تسبیح کرن رہی. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض, ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. صرف جن اور انسان ان کو آزاد کیا گیا ہے, کر لو گے تو انعام ملے گا, نہیں کرو گے تو پوچھیں گے. باقی ہر چیز کرتی ہے. سبح للہ ما فی السماوات, وہ بھی کر رہی تھی, میاں صاحب بھی کر رہے تھے. اتنی دیر میں ایک شکاری جو شکار کی تلاش میں نکلا تھا نا, وہ آیا. اس نے کیا دیکھا کہ فاختہ اپنے انڈوں پر بیٹھی ہے کگی. بڑا خوش ہویا, وہی تلاش کرنا ہی نہیں پیا, شکار بالکل نیڑے مل گئے. اس نے جناب اپنے ترکش سے تیر نکالا, اس کو کمان پہ چڑھایا اور نشانہ لیا فاختہ کا. اس سے پہلے کہ وہ تیر چھوڑتا, فاختہ کی نظر پڑ گئی, کیونکہ اللہ جل شانہ اگر کسی کو کچھ نہیں نہ دیتے اس کو بڑا کچھ دیتے ہیں. ان پرندوں کی حصیں بڑی بیدار ہوتی ہیں, ہاں آئی ہو تو مارے جاتے ہیں, باقی بڑے کائیں ہوتے ہیں. کگی نے جدو ویکھیا نا شکاری نے, انہیں درخت اڑاری پڑی تے باہر. جب تھوڑا سا اوپر گئی نا تو کیا دیکھتی ہے, اوپر ایک شکرا باز, وہ بھی اسی پہ نظر لگائے اوپر چکر کاٹ رہا ہے. جب اس نے دیکھا نا تو باز بھی جھپٹا. ابھی وہ زیادہ نہیں درخت سے باہر نکلی تھی, واپس لوٹ آئی درخت میں اور آ کر نا ٹہنی پہ بیٹھ گئی اور سوچ میں پڑ گئی, لے بھئی آئی تے چنگی پھسی ہیں. آئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے دے وچ گنا, رو آکھی اج رو محمد تا میں تینوں منا, چنگی پھسی ہیں. نہیں اڑوں گی, شکاری سامنے کھڑا ہے. اگر جان بچانے کے لیے درخت سے نکلتی ہوں تو وہ اوپر چکر کاٹ رہا ہے, کروں تو کروں کیا. اس نے حضرت پھر وہی کیا جو ہم نے کرنا چھوڑ دیا ہے. 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے اللہ, پکار دیئے یا اللہ تینوں دیکھیا نہیں, تیرے ولیاں کو سن کے ایمان لے آئی ہیں اور سنیا جو چاہیں کر سکنا ہے, بے نیاز ہیں. آواز آئی کو گیے کی ہوئی, یا اللہ دو مودا جو پھنس گئی ہیں, نہ اڈاں گی ماری جاواں گی, اڈاں گی ماری جاواں گی. یا اللہ زوراں والا ہے, بے نیاز ہیں, بچا سکنا ہے. تو آواز کیا آتی ہے کو گیے ساڑی قدرت دیکھنی ہے, اور یہ دو موتے کیا ہیں, سارا زمانہ تجھے مارنے آ جائے, اگر ہم نے بچانا ہو تو ہم بچا لیں گے. یفعل اللہ ما یشاء وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ فعال لما یرید ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. جو چاہیے اسی کر سکنے ہیں. ویکھ ساڈی قدرت کگی بہ گئی. یہ یقین رکھ کے نا, کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. یقین والی تھی نا, بیٹھ گئی حضرت. میں نے پڑھا, میرے دوست ہیں, میری تو خیر ایم فل پہ بریک لگ گئی, لیکن ماشاءاللہ انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی. انہوں نے سیف الملوک پر ان کا مقالہ ہے, انہوں نے مجھے بھیجا. یہ واقعہ میں نے 5ویں کی اردو کی کتاب میں پڑھا تھا, لیکن جب ان کے میں نے وہ تھیسس کا مطالعہ کیا تو اس میں حضرت نے اس کو کوڈ کیا.
تو پھر میں نے ان کو فون کر کے پوچھا, میں حضرت گل پکی ہے نا, واقعہ مجھے پتا ہے, میں نے اردو کی کتاب میں پڑھ رکھا ہے, لیکن یہ نہیں پتا تھا یہ میاں کہتے ہیں حضرت پکی اتھینٹک گل ہے, جتنے مرضی بیان کرو کوئی معاملہ نہیں. تو اس سے پہلے میں بیان کیا کرتا تھا لیکن میاں صاحب کا نام نہیں میں لیتا تھا, لیکن پتہ لگ گیا کہ ماشاءاللہ میاں صاحب کا معاملہ ہے. گگی کھلو گئی حضرت, شکاری بڑا حیران ہویا, گگی نو کی ہوا ہے, کھلوئی گئی جاؤں کی, اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا اس نے پکارا کس کو ہے. انہیں حضرت پھر تیر چکیا, نشانہ لیا گگی دا, پورے زور نال کھچیا حضرت. اس سے پہلے کہ وہ تیر چھوڑ دیتا, سارا ہی آدھا اس نے چھوڑا تھا. اللہ کی قدرت اس طرح ظاہر ہوئی کہ سانپ نے حکم الہی سے آ کر اس کے پاؤں پہ ڈنک دے مارا. حضرت یہاں تو اگر بھیڑ کاٹے نا, جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں تموڑی, پیلے رنگ دی جڑی, اگر وہ کاٹے تو جان نکال دیتی ہے. سپ دا ڈسنا تانوں پتہ ہے, جب اس نے ڈسا نا تو بالکل نشانے پہ تیر تھا, وہ تو کھڑی ہو گئی تھی, جب اس نے ڈنک مارا نا تو درد ہوئی, تیر آدھا چھوڑ چکا تھا, تو درد ہونے سے وجود میں جھٹکا لگا, جھٹکا لگنے سے ہاتھ اوپر ہو گیا اور تیر اوپر کو چھوٹا اور جا کر سیدھا باز کو لگا. وہ تیر لگنے سے مر گیا, وہ سانپ کے ڈسنے سے مر گیا. جس کو مارنے آئے تھے وہ وہیں کھڑی ہے. وہ میاں صاحب بیٹھے جو قدرتوں پر غور و فکر کر رہے تھے, آپ بیٹھے دیکھ رہے تھے سارا تماشا.